ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ کو اس چینل کے مادھیم سے روزانہ الگ الگ ٹاپک پر ویڈیو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ اب ٹاپک پر آتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش اور ان کی حالات زندگی کے کچھ اہم پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے جو قرآن کریم میں موجود ہیں۔ آپ کا ایمان انشاءاللہ تبارک و تعالی سن کر ضرور تازہ ہو جائے گا، اس لیے آپ حضرات ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ترجمہ: اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش باب الشہر میں نمرود مردود کے دور سلطنت میں ہوئی۔ نمرود بادشاہ کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی۔ ان چاروں میں 2 بادشاہ مومن تھے اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ مومنوں میں ایک حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ الرحمہ اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافروں میں ایک بخت نصر اور دوسرا بادشاہ نمرود مردود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں عالم کے بادشاہ ہیں۔ جیسا کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ جس کو شایان عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ناظرین کرام، اب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کے واقعے کو آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت حاصل کر رہی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نمرود بادشاہ کے ڈر سے ایک تخت خانہ میں چلی گئی جو آپ کے والد ماجد نے شہر سے دور تیار کیا تھا۔ اسی تخت خانہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہیں رہے۔ روزانہ آپ کی والدہ اس تخت خانہ میں تشریف لاتی اور دودھ پلا کر واپس آ جاتی۔ آپ بہت جلد بڑھ رہے تھے، 1 ماہ میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں بڑھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 13 برس یا 17 برس کی ہوئی تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ میرا رب کون ہے، یعنی میرا پالنے والا کون ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا میں ہوں۔ پھر سوال کیا تمہارا رب یعنی تمہارا پالنے والا کون ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا تھا تمہارے والد۔ آپ نے فرمایا میرے والد کا رب پالنے والا کون ہے؟ تو والدہ نے فرمایا خاموش رہو، اور کوئی جواب نہ دے سکی، اور اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ جس لڑکے کی نسبت جو مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کے دین کو بدل دے گا وہ فرزند یہی ہے، اور ساری گفتگو اپنے شوہر کو بتا دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تہخانہ سے تشریف لائے تو اس وقت
سورج غروب ہوا اور آسمان پر ستارہ طلوع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ قوم کے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، تو آپ نے باطل پرستی کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال فرمایا، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا اور فرمایا اے لوگو، چاند و سورج اور ستارے معبود نہیں ہیں جو کبھی ڈوبے اور پھر نکلے، اور ڈوبنے والا ہمارا خدا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند و سورج اور ستاروں کی پرستش کے خلاف بیزاری کا اعلان کیا اور ایک خدا کی وحدانیت کو ماننے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کی دعوت پیش کی۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور پھر نمرود سے کس طریقے سے مناظرہ ہوا، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا کہ اے میرے باپ، کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے۔ آپ کا چچا آزر لاجواب ہو گیا اور کہا، اے ابراہیم، اگر یہ بت تیری رسالت اور تیرے خدا کی وحدانیت کی گواہی دے دیں تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو تمام بتوں سے یہ آواز آئی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ آزر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کہنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، تو بڑا جادوگر ہے، اور ایمان نہ لایا۔ حضرات ناظرین کرام، نمرود کی قوم کا سال میں ایک عید کا دن ہوتا تھا جس کو وہ لوگ میلے کے طور پر مناتے تھے۔ ایک روز ان کے میلہ کا دن تھا، عمدہ لباس پہن کر میلے میں جاتے اور قسم قسم کے لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے، واپس ہو کر بت خانہ میں جاتے اور بتوں کی پوجا کرتے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے دیکھا کہ سب میلے میں جا چکے ہیں اور بت خانے میں بت اکیلے رہ گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر چلے گئے۔ جب نمرود کی قوم کے لوگ میلے سے واپس ہوئے اور بت خانہ میں جا کر اپنے بتوں کی بدحالی دیکھی تو سب بھڑک گئے اور کہا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اسی نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ جب یہ واقعہ نمرود کو بتایا گیا تو نمرود مردود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو نمرود کو سجدہ کیا جو اس کے دربار میں ہر آنے والے کا طریقہ تھا۔ تو نمرود نے آپ سے کہا، تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ تو نمرود نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ قرآن پاک میں ہے کہ میرا رب وہ ہے جو کہ جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی جو رہا ہونے والا تھا اس کو مار دیا اور جو قتل ہونے والا تھا اس کو رہا کر دیا اور کہا میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ اے ابراہیم علیہ السلام، دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ نمرود بڑا بیوقوف اور نادان ہے۔ اب اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جائے جس سے ظالم نمرود بے بس اور لاچار ہو جائے اور اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا پھوٹ جائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل قائم فرمائی جس کا کوئی جواب نمرود کے پاس نہ تھا۔ اس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لیا، تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔ نمرود مردود غصہ میں آ کر کہنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے ہی ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسی بڑے بت نے ناراض ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا ہے۔ تو نمرود نے جواب دیا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بت سنتے نہیں اور بولتے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ ترجمہ، کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کا نمرود مردود کے پاس کچھ جواب نہ تھا، اس لیے عاجز و شرمندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا۔ نمرود نے اپنے خاص لوگوں سے مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ مشورہ میں طے ہوا کہ آپ کو آگ کے شعلوں میں زندہ ڈال کر جلا دیا جائے۔ نمرود مردود نے حکم دیا کہ ایک پتھر کی 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی ایک چہار دیواری تیار کی جائے اور ہر چھوٹے بڑے مرد عورت اس چہار دیواری میں لکڑیاں جمع کریں، اور جو اس حکم کی نافرمانی کرے گا اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کفار و مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی اور نمرود مردود کو خوش کرنے کے لیے اس جوش و خروش کے ساتھ لکڑیاں جمع کی۔ 1 ماہ کامل تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں۔ جب چہار دیواری لکڑیوں سے بھر گئی تو ان میں آگ لگا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ اگر کوئی پرندہ آگ کے اوپر سے گزرتا تو جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ آگ کی گرمی اور حرارت سے شہر کے لوگ پریشان ہونے لگے اور آبادی کے لوگوں کا اپنے گھروں میں رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ جب آگ اپنے پورے شباب پر آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالے جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا ابراہیم الک حاجت، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حاجت ہو تو بتائیے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نعم اما الیک فلا، ہاں حاجت تو ہے، مگر اے جبرائیل علیہ السلام تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کو جس سے حاجت ہے اس سے طلب کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، علمہ بحالی حسبی من سوالی، یعنی وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے اور وہ میرے سوال سے باخبر ہے، اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ اب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ التسلیم آگ کے قریب پہنچ چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ابراہیم پر۔ رب تعالیٰ کا حکم سنتے ہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو گئی۔ نمرود مردود بلند مکان پر چڑھ کر دیکھنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لاکھ اور آگ میں جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ جب دیکھا تو آگ کے تمام شعلے پھول بن چکے تھے اور تمام آتش کدہ گل گلزار بنا ہوا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں پھولوں کے تخت پر جلوا کر تھے۔ پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام کس طرح اس آگ سے بچ کر اس ناز و نعمت میں پہنچ گئے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جب وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کس طریقے سے مدد فرماتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نمرود مردود کے
سارے جتنے بھی ان کی طاقت و قوت انہوں نے آزمانے کی کوشش کی، وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ناکام ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کا مقام اور بلند تر فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک نیک بنائے اور سچا مسلمان بنائے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔